آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں فارس کی ایک ایسی لازوال کہانی کی طرف جو ایمان، سخاوت اور ان اندیکھے انعامات کے بارے میں ہے جو خلوص نیت سے کیے جاتے ہیں۔ تصور کیجئے، بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، فارس کے ایک چھوٹے سے گاؤں یاسمین آباد کی، جو اپنی مہربانی اور ایمان والے لوگوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ لگتا تھا جیسے وہاں کی فضا میں ہی اللہ کی رحمت گھلی ہوئی ہے۔ اور اسی گاؤں میں رہتے تھے ہماری کہانی کے مرکزی کردار عبد الرحمن۔ وہ کپڑے کے ایک معمولی تاجر تھے اور ان کی زندگی سادگی کا ایک بہترین نمونہ تھی۔ تو یہ عبد الرحمن کون تھے؟ ویسے تو وہ ایک عام سے تاجر تھے، لیکن ان کی اصل پہچان ان کا کاروبار نہیں بلکہ ان کا وہ پختہ یقین تھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس میں سے غریبوں کا حق نکالنا سب سے بڑا فرض ہے۔ ان کا ایک بڑا پکا معمول تھا، ہر جمعے کو وہ اپنی کمائی کا ایک خاص حصہ الگ کرتے اور پھر رات کے اندھیرے میں خاموشی سے گاؤں کی گلیوں میں نکل جاتے تاکہ کسی کو خبر بھی نہ ہو اور ضرورت مندوں کی مدد بھی ہو جائے۔ لیکن پھر حالات نے ایک دم پلٹا کھایا۔ یاسمین آباد پر ایک شدید قحطان پڑا، فصلیں تباہ ہو گئیں، کنویں خشک ہو گئے اور یہ وقت ہر ایک کے ایمان کی آزمائش کا تھا، خاص طور پر عبد الرحمن کے لیے۔ ظاہر ہے ایسے مشکل وقت میں ان کی فکر مند بیوی نے مشورہ دیا کہ کچھ عرصے کے لیے خیرات روک دیں، لیکن عبد الرحمن کا جواب ان کے ایمان کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، یہی تو وہ وقت ہے جب ہم اللہ کو دکھا سکتے ہیں کہ ہمارا یقین اس کی ذات پر کتنا مضبوط ہے۔ اور یہ صرف گھر کی بات نہیں تھی۔ جب ایک پڑوسی نے ان کی اس سخاوت پر سوال اٹھایا تو عبد الرحیم نے بہت نرمی سے یہ جواب دیا جو ان کے پختہ یقین کو ظاہر کرتا ہے۔ حالات بد سے بدتر ہوتے گئے، یہاں تک کہ ایک رات ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ بچا اور بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ اس لمحے عبد الرحمن نے نماز میں اللہ سے دعا کی اور بس یہیں سے ایک معجزے کی بنیاد پڑی۔ ابھی دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ آدھی رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ اب اس پہر کون ہو سکتا تھا؟ دل میں تھوڑا خوف بھی تھا اور شاید امید کی ایک چھوٹی سی کرن بھی۔ دروازے پر ایک اجنبی کھڑا تھا جسے بغداد کے ایک امیر تاجر ابراہیم البغدادی نے بھیجا تھا۔ اس تاجر نے عبد الرحمن کی خفیہ خیرات کے بارے میں ایک خواب دیکھا تھا۔ اور تحفہ کیا تھا؟ 1000 سونے کی اشرفیوں سے بھرا تھیلا۔ جی ہاں، 1000 ایک ایسے شخص کی طرف سے بھیجا گیا جس سے وہ کبھی ملے تک نہیں تھے۔ عبد الرحمن نے اس دولت کو اپنا نہیں سمجھا۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے جسے پورے گاؤں میں بانٹنا ہے۔ انہوں نے اپنی ضرورت کے مطابق رکھا اور باقی سب کچھ گاؤں والوں کے لیے وقف کر دیا۔ لیکن کہتے ہیں نا، نیکی سے حسد کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ عبد الرحمن کا یہ عمل ایک دوسرے تاجر کے دل میں حسد کی آگ بھڑکا گیا۔ کہانی میں اب داخل ہوتا ہے قاسم، ایک لالچی تاجر جو عبد الرحمن کے بالکل الٹ تھا۔ جہاں عبد الرحمن قحط میں سب کچھ لٹا رہے تھے، وہیں قاسم منافع کے لیے اناج ذخیرہ کر رہا تھا۔ عبد الرحمن کی عزت دیکھ کر وہ جل بھن گیا۔ حسد کی آگ میں جل کر قاسم نے ایک بدعنوان درباری کے کان میں یہ زہر گھول دیا اور عبد الرحمن کی سخاوت کو غداری کا رنگ دے دیا۔ اور بس بادشاہ تک غلط خبر پہنچی اور حکم جاری ہو گیا۔ سپاہیوں نے گاؤں پر دھاوا بولا اور اس نیک انسان کو، عبد الرحمن کو، زنجیروں میں جکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ شاید عبد الرحمن کی زندگی کی سب سے کڑی آزمائش تھی، ایک تاریک قید خانے میں، تنہا اور بے یار و مددگار۔ لیکن یہاں بھی ان کا سب سے بڑا ہتھیار ان کا غیر متزلزل صبر اور ایمان تھا۔ قید خانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ وہاں کے ظالم جیلر فیروز کا بیٹا جب مرنے کے قریب ہوا تو وہ مایوسی میں روتا ہوا عبد الرحمن کے پاس دعا کی درخواست لے کر آیا۔ عبد الرحمن کی پرخلوص دعا قبول ہوئی اور اس معجزے نے اس سنگ دل جیلر کا دل پگھلا دیا۔ اور یہی معجزہ وہ چابی ثابت ہوا جس نے نہ صرف قید خانے کے دروازے کھولے بلکہ بادشاہ کے دربار میں سچائی کو بھی سب پر ظاہر کر دیا۔ اب بادشاہ کے دربار کا منظر تھا۔ ایک طرف قاسم کے جھوٹے الزامات تھے اور دوسری طرف جیلر فیروز کی سچی گواہی، جس کی تصدیق بغداد سے آئے ہوئے ایلچی نے بھی کر دی۔ سچ اور جھوٹ آمنے سامنے تھے۔ جب سچائی سامنے آئی تو بادشاہ اپنی سنگین غلطی پر بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے فوراً عبد الرحمن کو رہا کرنے، ان کی دولت واپس کرنے اور سازشیوں کو قید کرنے کا حکم دیا۔ لیکن کمال دیکھیے عبد الرحمن کا، انہوں نے بادشاہ کی مشیر بننے کی پیشکش کو بھی عاجزی سے ٹھکرا دیا اور ایک سادہ تاجر کی حیثیت سے اپنے گاؤں واپس آ کر اپنی زندگی کا مقصد یعنی خدمت جاری رکھا۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک لازوال سبق سکھاتی ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں خلوص نیت سے دیتا ہے،
अल्लाह उसे कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, बल्कि उसे वो इज्जत और बरकत अता करता है जिसका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता।